پڑھیں آمینہ دلال ویکھ کے، آمینہ دلال ویکھ کے، حسن بے مثال ویکھ کے، آمینہ دلال ویکھ کے، غار بھی ناز پئی کرے، غار بھی ناز پئی کرے، او یار نال نال ویکھ کے، او یار نال نال ویکھ کے، تے حوراں سب حیران رہ گئیاں، حضرت بلال ویکھ کے، حضرت بلال ویکھ کے، حسن بے مثال ویکھ کے، عریشی بھی حیران رہ گئے، اونٹنی دی چال ویکھ کے، ویکھ کے، اونٹنی دی چال ویکھ کے، ویکھ کے، اونٹنی دی چال ویکھ کے، حسن بے مثال ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، جناب ملک مبشر حسین صاحب نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے، اسی دوران ہماری بزم میں تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے مرکزی منہاج نعت کونسل کے احباب جناب محترم ظہیر احمد بلالی صاحب اور ان کے ساتھی تشریف لائے۔ میں میزبان محفل کی طرف سے، میلاد کمیٹی و بلاٹون کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بلا تاخیر گزارش کرنے والا ہوں خطیب عزیز شان، عظیم مذہبی ثقالت، جنہیں منہاج القرآن کا فیض ملا، جناب حضرت سے علامہ مولانا جناب محمد اعزاز ملک صاحب سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں گے اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے دلوں کو محظوظ کریں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یلد ولم یولد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا 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 علی حبیبک خیر خلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبناتہ وعشاقہ اجمعین۔ سو بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے آج ماہ ربیع الاول کے اختتام کے باوجود ہم تمام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر، اللہ کے حبیب کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ خالق کائنات آج کے خوشیوں کے طفیل، آج کی عید اور آج کی اس محفل میلاد کے طفیل مجھے، آپ کو، ہم تمام کو، بالخصوص میزبان مجلس کو دنیا میں، قبر میں اور میدان حشر میں ہزاروں عیدیں عطا فرمائے۔ محترم محتشم سادات اعظام، محترم محتشم قبلہ پیر صوفی نظر محمد صاحب، دیگر صوفیاء کرام، علماء، معززین علاقہ، خواتین و حضرات، صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ گوجرانوالا محترم جناب عمران علی ایڈوکیٹ صاحب، دیگر منہاج القرآن اور دین اسلام کی خاطر محنت کرنے والے دیگر تمام معززین،
صد بار مبارکباد اس قدر حسین و جمیل انداز میں محبت رسول کا اظہار کرنے پر ملک برادران محترم جناب ملک مبشر حسین اور دیگر جملہ کمیٹی انتظامیہ مہمانان گرامی جن کی محبتوں محنتوں کے طفیل آج کی اس قدر حسین و جمیل پروگرام کا انعقاد ہوا، میں جملہ افراد، جملہ ٹیم اور تمام اہل خانہ کو دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاضرین مکرم، معزز شرکائے مجلس خواتین و حضرات، مجھ سے قبل آپ نے نہایت ذوق شوق سے ثناخوانی سماعت فرمائی۔ بڑی دیر سے آپ کے اوقات درود صلات اور سلام میں گزر رہے ہیں۔ آج جیسے دور مصروف اور دور پرفتن میں اس سے بڑی اور کوئی سعادت حاصل نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک دن جمع کر کے فرمایا کہ روز حشر حساب کتاب جب ہونے لگا تو ایک شخص کے اعمال تولے گئے، اس کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم تھیں۔ فرشتوں نے اسے پکڑ کے دوزخ لے جانا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلند ٹیلے پر آدم علیہ السلام کھڑے تھے اور وہاں سے آواز دی، تعال یا محمد، اے محمد میری طرف آئیے، میری طرف آئیے۔ حضور فرماتے ہیں میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد وہ دیکھیے آپ کی ایک امتی کو فرشتے دوزخ لے جا رہے ہیں۔ ارے قربان جائیں ایک نبی کے علم پر کہ لاکھوں نبیوں کے کروڑوں امتیوں میں آدم علیہ السلام نے اس خوش نصیب کو جان لیا کہ یہ کون ہے اور کس کا امتی ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ حضور نے تہبند کو اونچا کیا جیسے دوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے، بےتابی اور ایمرجنسی میں کیا جاتا ہے۔ میرے آقا تہبند اونچی کر کے تیزی سے چلتے ہیں، فرشتوں کو فرماتے ہیں رک جاؤ، کہاں لے جا رہے ہو؟ آقا اعمال تولے ہیں، اس کے گناہ زیادہ ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے دوزخ میں ڈال دو۔ میرے آقا نے فرمایا رک جاؤ اور چھوڑ دو۔ فرشتوں نے پھر کہا حضور رب کا حکم ہے دوزخ میں ڈال دو۔ میرے آقا نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ فرشتے دوسری دفعہ وجہ بیان کریں کہ آواز آئی، فرشتوں میں اللہ نے حکم ضرور دیا تھا مگر اب ویسے کرو جیسے میرا مصطفیٰ کہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا آقا اب کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وجہ کیا ہے، اس کو کیوں لے جا رہے ہو؟ نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا آؤ میرے سامنے اس کے اعمال تولو۔ دوبارہ ترازو پہ لایا گیا۔ وہ ملزم، وہ مجرم بھی سوچتا ہوگا کہ ترازو بھی وہی، تولنے والے بھی وہی، اعمال بھی وہی۔ پاکستان تو ہے نہیں کہ ترازو پر اعتراض ہوگا یا تولنے والوں پر شک ہوگا، یہ تو فرشتے ہیں اور جنت کا ترازو ہے، یقیناً وہ سوچتا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے سامنے تولو۔ فرشتہ جب تولنے لگا میرے آقا جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ایک کاغذ یا حریر کا ٹکڑا نکالتے ہیں، اے میرے امتی جا اسے اپنے نیکیوں کے ساتھ رکھ دے۔ وہ امتی نیک کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے مقابلے میں یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا کرے گا، مگر آقا کا حکم تھا نیکیوں کے ساتھ رکھنے کی دیر تھی، گناہ ہلکے کے اوپر چڑھ گئے اور نیکیاں بھاری ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا فرشتوں اب تمہارا ترازو کیا کہتا ہے، اب قانون کیا کہتا ہے؟ آقا اب تو فیصلہ ہو چکا، آپ کا امتی جنت کا حقدار بن گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ پھر اسے جنت چھوڑاؤ۔
हुजूर उधर को चले जाते हैं जहां से आए हुए होते हैं। फरिश्ते जब उस उम्मती को लेके जन्नत जाते हैं वो रुक जाता है, फरिश्ते बाजू से पकड़ते हैं उसे जन्नत में ले जाएं वो रुक जाता है। फरिश्ते कहते हैं नादान, जब दोज़ख ले जा रहा था तो खुद चल के जा रहा था, और जन्नत ले जा रहे हैं तो नहीं जाता। कब जन्नतों का क्या करना, मैंने जन्नत नहीं जाना, मुझे उन हस्ती के पास ले जाएं जिनकी वजह से जन्नत मिल रही है। फरिश्ते आए, हुजूर वो तो जन्नत नहीं जाना चाहता। मेरे आका ने फरमाया क्यों? आका इतना पूछना है कि इतना करम और मेहरबानी क्यों, इतना फजल मुझ पे क्यों, ये क्या है? मेरे आका ने फरमाया ये और कुछ नहीं, मेरे उम्मती फलां दिन फलां वक्त फलां जगह याद कर, तूने मोहब्बत से एक दफा मुझ पे दुरूद भेजा था, रब को वो इतना पसंद आया कि तेरी वो दुरूद पढ़ना नेकी महफूज है। अल्लाह ने फरमाया गुनाहों के बावजूद मेरे मुस्तफा तेरी उम्मती को एक दफा दुरूद की वजह से बख्श दिया है। अल्लाह क्या खबर आज वापटा टाउन की ये रूहानी मजलिस और इसमें पढ़े जाने वाला दुरूद तेरी और मेरी बख्शिश का सामा हो जाए। आओ इस यकीन और ईमान के साथ इस प्यारी मजलिस में मैंने आपके सामने बहुत ही मारूफ सूरह इखलास की एक आयत तिलावत करने का इजाज़ हासिल किया। चूंकि पूरी सूरह इखलास की तशरीह तर्जमा मैं तालिब इल्म के बस की बात नहीं, और ना ही ये रात इतनी जुर्रत रखती है कि पूरी सूरह इखलास को अपने अंदर समो सके। लम यलिद वलम युलद, सूरह इखलास को सूरह तौहीद कहते हैं। इसको पढ़े समझे बगैर तौहीद का वजूद ही नहीं है। अकीदा तौहीद इस्लाम ईमान की बुनियाद है। अकीदा तौहीद क्या है? आज जब दरसे तौहीद दिया जाता है कि अल्लाह को एक माने, इसके साथ किसी को शरीक ना करें, यह टाइटल जरूर है मगर तौहीद की डेफिनेशन नहीं है, तशरीह नहीं है। तौहीद सूरह इखलास में बयान की गई है। खालिक कायनात ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, फरमा दीजिए अल्लाह एक, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज, लम यलिद वलम युलद, न किसी का बाप न किसी का बेटा, और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसके हमसर नहीं। ये चार अनासिर पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं। फिर सुनिए, अल्लाह एक, अल्लाह बेनियाज, न किसी का बाप न किसी का बेटा, और कोई भी उसके बराबर नहीं। मैं फिर दोहराए दिए देता हूं, अल्लाह एक, अल्लाह बेनियाज, न किसी का बाप न किसी का बेटा, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं। ये चारों चीजों से क्या बनता है? जिसको समझ आइए वो बताए। अकीदा तौहीद, ये चार चीजें क्या हैं? अरे नहीं दोस्त, यही गलत फहमी है। फकत इन चारों चीजों से तौहीद नहीं बनती। ये तौहीद लफ्ज़ तौहीद के साथ भी जाती है, सूरह इखलास के साथ भी जाती है। फकत अल्लाह को एक मानने से कोई मुवाहिद और मुसलमान नहीं हो सकता, अल्लाह को बेनियाज मानने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता। ये चार अनासिर दुनिया में पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं, मगर लोगों सुनो, रब फरमाते हैं फकत अल्लाह को एक मानने वाले दुनिया में बेशुमार हैं। मुस्लिम फकत वो बनेगा, फरमाया कुल मेरे मुस्तफा जो मुझे एक मानेगा वो मोमिन नहीं होगा, जो आपकी जबान से सुन के मानेगा वो मोमिन होगा। कुल का माना आप फरमा दें। रब चाहता तौहीद की बात थी, गैर को निकालता, कोई भी और शरीक ना होता, अल्लाह अहद से बात शुरू होती, मगर खालिक ने हो अल्लाह अहद से बात शुरू नहीं फरमाई, फरमाया कुल के बगैर भी सूरा पूरी है। आप फरमा दीजिए मौला क्यों? ताकि एक मानने वाले पहले मुस्तफा को माने, जो मुस्तफा को मान लेंगे रब उन्हें तौहीद अता फरमाए देगा।
کل کہہ کے اللہ نے در مصطفیٰ کا رستہ دکھایا ہے، کل کہہ کے خالق کائنات نے رسالت کا منصب سمجھایا ہے۔ میرے آقا سے پہلے بھی اللہ کو ایک ماننے والے بھی تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے بھی تھے، دین حنیف پر 100% عمل کرنے والے بھی تھے۔ کہا تمہارے سجدے بجا، تمہارے کعبے کا طواف بجا، تمہارا ساری رات جاگنا حج طواف کرنا بجا، ان کے بدلے جنتیں ملا کرتی تھیں۔ ارے رب کو ایک ماننے والوں آؤ، مصطفیٰ کو مان کے رب کو مانو تو رب تجھے مان جائے گا۔ تو رب کو مانتا ہے، مگر اللہ فرماتے میں کس کو مانوں گا؟ آج کے بعد قاعدہ بن گیا کل، جو نبی کو مان لے گا اللہ اس کو مان لے گا۔ لفظ کل سے آغاز کیا درس توحید کا کہ توحید صدقہ ہے در رسالت کا، توحید صدقہ ہے زبان مصطفیٰ کا، وگرنہ دنیا کبھی بھی نہ جان پاتی کہ اللہ ایک کیسے ہے۔ استاذ المکرم حضور شیخ الاسلام یہاں نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ خالق نے اپنی ذات کے لیے ہوا کی ضمیر استعمال کی۔ ہوا کی ضمیر غیب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور آج دنیا کے سارے مسالک نہ صرف اس بات کو کہتے ہیں بلکہ زور دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ذات خدا تعالی سب سے بڑا غیب، فرمایا یومنون بالغیب وہ اللہ احد، وہ ایک ہے۔ وہ سے کیا مراد؟ جو تمہارے لیے غیب نظر نہیں آتا۔ کل میں حاضہ کی ضمیر ہے، مخاطب ہے میرے مصطفیٰ، آپ فرمائیں کہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، اے لوگو اس حاضر کے پاس آ جاؤ، یہ اس کی بات بتا دے گا جہاں تمہارا پہنچنا مشکل ہے، جہاں تمہارا سمجھنا تمہارا تخیل پہنچنا مشکل ہے۔ وہ ہوا ہے، اگر اس ہوا کو شہرگ سے قریب سمجھنا چاہتے ہو وہ شہرگ کے قریب ہے پھر بھی ہوا ہے، اگر اس ایک ذات کو پانا چاہتے ہو تو تم حاضر نبی اس نبی کے پاس آ جاؤ، ہوا تمہیں مل جائے گا۔ اگر یہ تو تمہید کے طور پہ تھا کہ یہ سورہ توحید ہے، اس کا نہایت اہم بنیادی نقطہ لم یلد ولم یولد، اس کا معنی ہے کہ اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ کئی ترجمہ ملے گا کہ اللہ نے کسی کو نہیں جنا، اور اللہ کے ہاں بھی کوئی نہیں جنا گیا، نہ باپ نہ بیٹا۔ لفظ استعمال کیا یلد، جس کا مادہ وہی ہے واو لام دال۔ حاضرین مکرم بڑی توجہ، پڑھے لکھے افراد مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں، یہاں لفظ معمول کا استعمال کا لفظ باپ اور بیٹا استعمال ہو سکتا تھا۔ رب فرما سکتا تھا لا اب لہو، اس اللہ کا کوئی باپ نہیں۔ رب فرما سکتا تھا لا ابن لہو، اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں۔ باپ اور بیٹے کا ڈائریکٹ لفظ استعمال ہو جاتا تو سمجھنے سمجھانے والے یوزر لینگویج تھی، عام استعمال تھا، ہر کسی کو سمجھ آ گیا، مگر مالک نے باپ اور بیٹے کا لفظ نہیں استعمال کیا، یلد ولد مولد کا لفظ استعمال کیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اللہ کے ہاں کسی کا میلاد نہیں ہوا، رب بھی کہیں پیدا نہیں ہوا، گویا دنیا کو پتا چل جائے اے عقیدہ توحید سمجھنے والوں، جب تک عقیدہ میلاد اور فلسفہ ولادت نہیں سمجھو گے توحید سمجھ ہی نہیں سکتے۔ توحید میں میلاد کا ذکر کیا، توحید میں ولادت کا ذکر کیا کہ لوگوں ولادت سمجھے بغیر کوئی رب کی ایک ذات سمجھ ہی نہیں سکتا۔ لم یلد ولم یولد کو اگر سورہ اخلاص سے نکال دو، میلاد کو اسلام سے نکال دو تو پیچھے عیسائیت بچ جاتی ہے، جسٹ اتنا فرق ہے۔ اگر ولادت اور میلاد کے تصور کو سورہ اخلاص سے نکال دو باقی سارے باتیں عیسائی مانتے ہیں، پھر عیسائیت رہ جاتی ہے۔ اگر پہلا جملہ نکال لو پھر شرک، دوسرا جملہ نکال لو تو شرک، چوتھا کرو تو بدعت، اور درمیان والا نکالو تو کچھ نہیں بچتا۔ وہ خالق کائنات خود فرما رہا ہے اے سورہ اخلاص، رب کو ایک ماننے والے، توحید سے محبت کرنے والے اور موحد بننے کی خواہش رکھنے والے، تیری توحید اس دن کامل ہوگی جس دن تجھے میلاد کی سمجھ آ جائے گی۔ ارے دوستو، جشن میلاد النبی کیوں؟ ولادت النبی پہ اتنے خرچے کیوں؟ آخر میلاد النبی کیوں منایا جا رہا ہے؟
اور ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، جس قدر پہلے سال منایا جا رہا تھا اس سے پہلے سال منایا جا رہا تھا، سال بیتتے جاتے ہیں، ہر سال جلسے میلاد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے، اس کی ظاہری طور پہ برکتیں، شرکت، خرچ پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جتنی خوشی آج منائی جا رہی ہے 50 سال پہلے اتنی نہ تھی، یہ منائی جا رہی ہے اور قیامت تک منائی جاتی رہے گی۔ ارے یہ جملہ میں خود نہیں کہہ رہا، کہ میں اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہر آنے والے سال میں میلاد کی محافل، میلاد پر خرچ اور میلاد کے جلوس اور محبت میں اضافہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ جس شے سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے اللہ اس کو دوام دے دیتا ہے، جس شے سے اسلام کی تبلیغ میں برکت آتی ہے اللہ اس کو برکت دے دیتا ہے۔ اور میرے رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ، میرے مصطفیٰ محبتیں پہلے بھی تھیں مگر رب وعدہ کرتا ہے ہر آنے والے سال میں عاشقوں میں بھی اضافہ ہوگا اور محبتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ قرآن کی گارنٹی ہے، لم یلد ولم یولد۔ یہ دین اسلام کے لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ میلاد النبی منانا، جلسے کرنا، جلوس کرنا یہ فقط جذبات نہیں ہے، یہ دین اسلام کی بنیادی ضرورت ہے۔ خالق کائنات کا کوئی بیٹا نہیں، نہ اللہ کا باپ ہے۔ سمجھتے جائیے کہ اللہ وہ جس کا کوئی باپ نہیں۔ میں جواب یہ دے رہا ہوں کہ میلاد منانا ضروری کیوں؟ اللہ وہ اللہ کا باپ نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ سورہ اخلاص بتا رہی ہے الہ وہ ہے جس کا باپ نہیں، جس کا بیٹا نہیں۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے وَإِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، سب سے پہلے میں مصطفیٰ اس کی عبادت کرتا۔ اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد اس کی عبادت کرتا، چونکہ اللہ کا بیٹا بھی اللہ کی طرح الہ ہوتا، اللہ کا بیٹا نہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ ایک عیسائیوں کا ایک طبقہ عیسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ کہا کرتے تھے، جو عقیدہ تثلیث کے قائل ہے۔ اللہ کی ایک نشانی آپ نے پڑھی، الہ کی ایک نشانی کہ اللہ وہ جس کا کوئی باپ نہیں، جس کا کوئی بیٹا نہیں۔ نمبر 2، رب وہ ہے واللہ یحیی، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تیسری نشانی، اللہ وہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یوں اگر میں ساری باتیں بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، فقط 3 نشانیوں میں آج میلاد النبی سمجھتے کہ الہ کی 3 نشانیاں ضروری ہیں، کہ الہ کا باپ نہیں ہوگا، الہ کا بیٹا نہیں ہوگا، الہ موت بھی دے سکتا ہے، زندگی بھی دے سکتا ہے، اور الہ کو موت نہیں آئے گی، خود موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہیں جس میں ہو الہ۔ اور اس کو پھر آسان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، میرے اور آپ کی عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رب نے حکم دیا کہ نمرود کو دعوت دے، دلائل کے ساتھ دعوت دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے، نمرود تو رب نہیں ہے، سچا رب میرا اللہ ہے۔ کہا کیوں؟ میں بھی سارے جہاں کو پالتا ہوں، لوگوں کو رزق دیتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہونے کی دلیل دی، الہ ہونے کے لیے مقام بتایا کہ اللہ وہ ہے جو زندگی دے اور موت دے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک شخص کو پھانسی ہونے والی تھی، جلاد سے پوچھا کتنی دیر باقی ہے؟ چند لمحات۔ کہا جاؤ میں نے اس کو زندگی دے دی، اس کو چھوڑ دو۔ انعامات دے کے اسے چھوڑ دیا، کہا میں نے زندگی دے دی۔ راہ چلتا ہوا شخص تھا، اسے بلایا، کہا گردن اڑا دو، کہا میں نے موت دے دی۔ دربار پہ سکوت طاری ہو گیا، ہر کوئی نمرود کو سچا سمجھنے لگا۔ خالق کائنات نے اپنے بندے ابراہیم کے دل میں بات ڈالی، وہی بھیجی کہ اس بدبخت کو کہ میرا رب
سورج مغرب سے نکالتا ہے، تو سورج سے کو مشرق سے نکال کے، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ گویا ابراہیم علیہ السلام نے الہ کی ایک اور نشانی بتائی کہ الہ وہ ہے جو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھائے۔ نمرود یہ سن کے مبہوت ہو گیا، چونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ استاذ مکرم حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب رب ناراض ہوتا ہے تو عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، دلوں میں جب بغض حسد انات ہوتا ہے تو عقل کام نہیں کرتی۔ اس موقع پر نمرود اگر تھوڑی توجہ اور غور کرتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں، تمہارا رب نہیں نکالتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دے سکتا تھا کہ سورج کو تو مشرق سے میں نکالتا ہوں، ابراہیم تو اپنے رب کو کہہ کہ مغرب سے نکال، مگر اسے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ کہہ سکتا تھا یہ تو میرے آرڈر سے نکلا ہے، مگر وہ خیال ہی نہیں آیا۔ جب دلوں پر بغض حسد اناد ڈیرے کر جائے اور ذہن میں شیطنت آ جائے تو دلائل کام نہیں کرتے، قرآن و حدیث کام نہیں کرتی۔ کسی بات کو بھی سمجھنے کے لیے دل کی تختی کو بغض حسد اناد نفرت سے صاف کرنا پڑتا ہے۔ جب دل کے بھانڈے کو خالی کر لیتے ہیں پھر دلوں میں نور آیا کرتا ہے۔ نمرود کے دل میں چونکہ بغض حسد اناد اور جہالت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی کے تھی، بات سمجھنا ہے، چپ کر گیا، ورنہ اس کو بڑی آسانی سے رد کر سکتا تھا۔ یہ تو عقیدہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام رب کو کہتے تو یہاں سے سورج نکل سکتا تھا، مگر اس نے ایسا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں رب نے نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب کرنا تھا اور ابراہیم کے دلیل کو قوت عطا کرنی تھی۔ الغرض وہ معاملہ ڈسکس نہیں کر رہے ہم، میں نے بطور دلیل بتایا کہ الہ کی نشانیاں بتائیں۔ الہ وہ جس کا باپ نہیں، الہ وہ جس کا بیٹا نہیں، الہ وہ جس کی موت نہیں آئی، الہ وہ جو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ ابھی 6 نشانیاں اور ہیں مگر 4 پہ اکتفا کرتے ہیں۔ حاضرین مکرم، جس میں یہ 4 نشانیاں نظر آئے، قرآن اجازت دیتا ہے اس کو الہ کہہ دو، قرآن اجازت دیتا ہے، یہ توحید کا حصہ ہے۔ ارے ہوا یوں کہ زمین پر ہر شخص اگر باپ نہیں تو ہر شخص بیٹا ضرور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام باپ ہیں، کسی کے بیٹے نہیں ہیں، باپ تو ہیں۔ ہر کوئی یا بیٹا ہے یا باپ ہے۔ روئے زمین پر اللہ نے ایک ایسا بندہ پیدا کیا جو کسی کا بیٹا نہیں تھا، اس کا باپ تھا ہی نہیں۔ خالق کائنات نے یہاں باپ کا ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے تو حضرت مریم کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں تھا، کنواری مریم نے غیر مرد کو دیکھا تک نہیں تھا۔ رب نے روح عطا فرمائی، بیٹا پیدا کر دیا۔ لوگوں نے کہا مریم تیرا باپ شریف تھا، تیرا خاندان شریف تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ حضرت مریم نے فرمایا میں کچھ نہیں بولتی، اگر بولتی بھی صحیح تو لوگ اعتبار نہ کرتے۔ کہا اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا بچہ بھی کبھی بولتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گوئے وہ اور بچے ہیں جو نہیں بولتے، ارے کچھ بچے ایسے ہیں جنہیں پیدا ہوتے ہی رب زبان عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں انگلی کھڑی کی، اے لوگو اللہ ایک ہے اور میں عیسیٰ اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں پاک صاف ہے، میں رب کا بھیجا ہوا ایک پاک روح ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی بھی دعوت دی، عقیدہ توحید بھی بیان کی اور ماں کی عصمت بھی بیان کی۔ وقت گزرتا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہ ہوا، باپ بھی نہیں بیٹا بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر قرآن آیا تو کہا عیسیٰ علیہ السلام کو موت بھی نہیں آئی، انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ بیٹا بھی نہیں باپ بھی نہیں اور زندہ آسمان پہ اٹھا بھی لیا گیا۔ جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے خود سمجھایا وہ تو توحید پہ قائم رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پردہ ہوا، آسمانوں پہ گئے، لوگ عقیدت میں آگے بڑھے، محبت میں آگے بڑھے کہ الہ کون جس کا باپ نہیں، الہ کون جس کا بیٹا نہیں، الہ کون جس کو موت نہیں آئی۔ کہ اگر لوگوں یہ 3 نشانیاں الہ کی ہیں تو ہمارا عیسیٰ بھی الہ ہے۔ آج بھی یہی عقیدہ ہے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ماننے لگے، پھر دنیا نے لاکھ دلیلیں دی، سمجھایا، مگر آج تک کثیر تعداد میں نہ سمجھ سکے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے تشریح کرنی پڑے گی، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ نہیں ہوں۔
تب عیسائیت کا وجود ختم ہوگا۔ الغرض قوم شرک میں مبتلا ہوئی، آج تک وہ مشرک ہے، لاکھ عبادتیں کرے، اللہ کو مانے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مان لیا تو مشرک ہو گئے۔ ایک مثال یہ، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے تو میرے آقا کے باپ بھی ہیں، میرے آقا کسی کے بیٹے بھی ہیں۔ حضور دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کو، 40 سال بعد اعلان نبوت فرمایا، اعلان رسالت فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان رسالت فرمایا، لوگوں نے دلیلیں مانگی، لوگوں نے معجزے مانگے۔ ارے پچھلے نبیوں کو معجزے ملے تھے 2، 3، 4 اور 5۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے معجزہ مانگا تو نبی ہے تو مردہ زندہ کر کے دکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے احیی الموت باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردہ زندہ کر دکھائے۔ عیسیٰ کا باپ بھی نہیں، عیسیٰ کا بیٹا بھی نہیں، مردہ بھی زندہ کر دکھایا، اور آسمانوں پہ زندہ بھی ہیں۔ ارے دلائل جمع ہو گئے، میرے آقا کا دور آیا، لوگوں نے معجزات مانگے۔ میرے آقا کے پاس جتنے معجزات تھے وہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کے پاس جتنے مل کے تھے اس سے بڑھ کر مصطفیٰ کو عطا فرما دے۔ قدم قدم پہ معجزہ، میرے آقا کی ذات سراپا معجزہ۔ میرے آقا نے کیا کیا معجزے نہیں دکھائے۔ انسان نے دیکھا کہ میرے آقا نے چاند کو توڑا بھی صحیح، جوڑا بھی صحیح، سورج کو قدموں میں بلایا، ذرے نے گواہی دی، جانوروں نے کلمہ پڑھا، پرندوں نے نعتیں پڑھی، جانور قدموں میں سجدہ کرنے لگے، ارے رات دن گواہی دینے لگے۔ میرے آقا پتھر کو ہاتھ لگائے تو بولنے لگے۔ الغرض حضور کے کون کون سے معجزے گنواؤں گا، معجزے نہیں گنوا رہا، بس ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ اتنے معجزات عطا فرمائے کہ دنیا دنگ اور حیران رہ گئی۔ وہ وقت آیا کہ میرے آقا کے ہاتھ سے رب نے مردہ زندہ کیے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ، میرے آقا نے یہ نہیں کہا اور رب نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے گھر مہمان بننے لگے۔ حضرت جابر نے دعوت دی، آقا میرے گھر تشریف لائیے۔ حضرت جابر خوشی سے گھر گئے اور بیوی سے پوچھا نبی ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں، بس ایک دودھ دینے والی بکری ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا جو بھی ہے اب تو آقا تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جابر نے چھری اٹھائی اور بکری کو ذبح کر دیا، خوشی میں گم ہو گئے، نبی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جابر کے 2 بیٹے تھے کھیلتے ہوئے، ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو لٹایا کہ ابا نے اس طرح بکری ذبح کی ہے۔ حضرت جابر کے ایک بیٹے نے اس نرم و نازک گلے کے بھائی پر چھری رکھی، چھری رکھنے کی دیر تھی، بھائی کے ہاتھوں بھائی کا گلا کٹ گیا، گردن کٹ گئی، خون بہہ گیا۔ دوسرا بھائی ڈر کے مارے چھت پہ چڑھ گیا۔ حضرت جابر آئے، کیا ہوا؟ بیوی نے بتایا کھیلتے کھیلتے بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا۔ حضرت جابر نے پوچھا دوسرا کہاں ہے؟ وہ چھت پہ چھپا بیٹھا تھا۔ جب باپ کی آواز سنی ڈر کے مارے چھت پہ دوڑنے لگا، خوف کی وجہ سے چھت سے گرا، اس کی بھی گردن ٹوٹ گئی اور وہ بھی فوت ہو گیا۔ 2 بیٹے جن کے مر جائیں، پوچھئے جنہوں نے یہ حال دیکھا ہے گھر میں کیا قرآن مچ جاتا ہے۔ دونوں کی لاشیں رکھی، آنسو بہا رہے ہیں۔ میاں بیوی کہتے ہیں کیا کریں گے؟ دونوں نے صلاح مشورہ کیا کہ نبی کی عادت مبارکہ ہے جس گھر میں جنازہ ہو 3 دن تک نبی کچھ نہیں کھاتے اس گھر میں، آقا اس گھر میں کچھ نہیں کھانا تناول فرماتے۔ اگر آج آقا کو پتہ چل گیا کہ ہمارے بیٹے مر گئے ہیں، نبی ہمارے گھر میں کچھ نہیں کھائیں گے، اس عادت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ میاں بیوی نے کہا پھر کیا کریں؟ ارے قربان جائیں اس عشق اور اس محبت پر۔ کہا لاشوں کو چھپا دیتے ہیں، نبی جب کھانا کھا لیں گے پھر کہیں گے حضور ہمارے بیٹوں کا جنازہ پڑھائیے۔ ارے دیکھی ہے کوئی ایسی ماں؟ آج ماں کے بیٹے کے درد میں سر ہو، ماں کہتی ہے تیرے مہمانوں کا میں کھانا نہیں پکا سکتی، میرا بیٹا بیمار ہے، میں مہمانوں کو چائے پلاؤں؟ ماں سب کچھ بھول جاتی ہے جب بیٹا پریشان بھی ہو، بیٹے کے سر میں درد ہو، ماں نے کوئی جذبہ ہی رب نے ایسا ڈالا ہے۔ وہ ماں بھی تیار ہو گئی، شوہر نے کہا تو ماں ہے، تجھ سے صبر نہیں ہوگا۔ کہا میں ماں ضرور ہوں مگر اپنی اولاد سے بڑھ کے آقا سے پیار بھی تو کرتی ہوں، میری فکر نہ کر، میں بیٹوں کا غم بھول جاؤں گی،
نبی تشریف لائیں گے تو میرے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک دیکھیں گے. ارے ماں تیری عظمت کو سلام. ماں نے کہا میں تو صبر کر لوں گی کہیں تو لوگوں کو دیکھ کر تیری آنکھوں میں نمی نہ آ جائے. باپ نے کہا میں مرد ہوں, میں صبر کر لوں گا, تو صبر کرنا. میرے آقا تشریف لائے, میاں بیوی غم بھول گئے, آقا کو خوش آمدید کہا, گھر میں عید ہو گئی, برتنیں کھنکنے کی آواز آ رہی ہے, میاں بیوی کے دوڑنے کی